ریلیشن شپ میں ریڈ فلیگ کیا ہوتا ہے؟ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی تو یہ مجھے چھوڑے گا نہیں میرا پارٹنر. عورت محبت کے لیے بنائی گئی ہے. جس مرد کی محبت جو ہے وہ اچھی یا سالڈ نہیں ہوتی ان کے درمیان میں گیپ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے نا. ریڈ فلیگ خطرے کی علامت کہا جاتا ہے, خطرے کی وہ کہتے ہیں نا جھنڈی کہا جاتا ہے. تو ریلیشن شپ میں ریڈ فلیگ کیا ہوتا ہے؟ اچھا نہیں دیکھیں, ریلیشن شپ کوئی بھی ہو, اچھا محبت والا ہو یا جو ہے وہ میاں بیوی والا ہے, وہ بھی محبت والا ہی ریلیشن شپ ہے. لیکن یہ جو آج کل گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والے بیہیویئرز ہیں نا, یہ تو کوئی ڈفرینٹ ہی ہو گئے ہیں. یہ تو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اور کون نہیں. لیکن ریڈ فلیگ تب آتا ہے جب آپ کا رویہ تبدیل ہوتا ہے. اچھا, جیسے ہی جس شخص کا رویہ تبدیل ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, اسے آپ کی ذات میں برائیاں نظر آنی شروع ہو رہی ہیں, اسے آپ کے اچھا ہونے میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. یہ بیویوں کو آپ بتا رہی ہیں؟ میں سب کو بتا رہی ہوں. اچھا, بیوی ہو یا شوہر ہو, ریلیشن شپ دونوں چلا رہے ہوتے ہیں نا, مرد بھی اور عورت بھی لے کے چل رہا ہوتا ہے. دونوں میں سے جس کا بھی رویہ تبدیل ہو رہا ہے, ایک عورت کا یا ایک مرد کا, کیونکہ ہے تو انسان ہی نا سب, پتہ چل جاتا ہے فوراً. فوراً پتہ چلیں وہ نشانیاں آ جاتی ہیں جو ریڈ فلیگ ہم کہہ رہے ہیں. فوراً پتہ چل جاتا ہے. اس شخص کو آپ میں برائیاں نظر آئیں گی, اس شخص کو آپ کی پرسنالٹی, آپ کی شخصیت میں خرابیاں نظر آئیں گی, اس شخص کے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہوگا. وہ ظاہری بات ہے آپ کے وقت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بہانے بنانا شروع کرے گا کہ ابھی میں یہاں ہوں, ابھی یہاں بزی ہوں, ابھی یہ کر رہا ہوں, ابھی وہ کر رہا ہوں. دوسرا بندہ صرف اس سے وقت ہی مانگتا رہ جائے گا. جس بندے سے آپ وقت مانگتے رہ جائیں نا, سمجھ لیں کہ یہ آدمی کہیں اور بیزی ضرور ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ کوئی تھرڈ پارٹی ہی ہو بیچ میں, کام بھی ہو سکتا ہے اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن توجہ کہیں اور ہے. توجہ پوری کی پوری آپ کے اوپر نہیں ہے. اچھا, مرد کیونکہ ظاہر ہے باہر کا انہوں نے کام بھی کرنا ہوتا ہے اور اپنے دوستوں سے بھی ملاقات کرنی ہوتی ہے. اکثر اوقات ان کا رویہ جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے, تو بیویاں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ریڈ فلیگ ہے, شاید یہاں پر کوئی جو ہے وہ تیسرا موجود ہے. لیکن وہ اپنے کام میں بیزی ہوتے ہیں. اب بزنس مین کمیونٹی ہے یا اور لوگ ہیں, ظاہر ہے ان کی جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدرز بھی ہوتی ہیں, لوگوں میں بھی انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے. ہاں, شک نہ کریں, شک نہ کریں جب تک آپ کے پاس سالڈ ثبوت نہ ہو. آپ نے لڑائی نہیں کرنی کہ ریڈ فلیگ آ گیا جی ریلیشن شپ میں اور اب ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو گیا. نہیں, جب تک آپ کے پاس کسی کے بھی خلاف, آپ کا جو بھی پارٹنر ہے اس کے خلاف کوئی سالڈ ثبوت نہ ہو, تب تک آپ نے جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرنی. یہ ریڈ فلیگ ریلیشن شپ میں 8 سال بعد, 10 سال بعد, 20 سال بعد کبھی بھی آ سکتا ہے. کبھی بھی آ سکتا ہے. آپ کو اعتبار نہیں کر سکتے, ایسے کھلا نہیں اپنے میاں کو چھوڑ سکتے. نہیں, آپ مطلب کیوں کھلا چھوڑیں آپ کسی کو؟ کم سے کم اتنا تو جو ہے وہ کنٹرول رکھیں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا میاں یا آپ کی بیوی جو ہے وہ ہے کہاں. اچھا, ایسے تھوڑی کہ اتنا آزاد چھوڑ دیں. جو پھر آزاد چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ آزاد ہی جو ہے وہ پنچھیوں کی طرح اڑتے اڑتے کسی اور منڈیر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر بعد میں جو ہے وہ خواتین بھی اور مرد حضرات بھی کہتے ہیں میں نے تو آزادی اتنی دے دی تھی, میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کرے گی یا کرے گا. آپ نے کنٹرول بھی نہیں کرنا اور آپ نے آزاد بھی نہیں چھوڑنا. آپ نے چلنا ایسے طریقے سے ہے کہ آپ نے, وہ کہتے ہیں نا کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے, یہ صرف بچوں کے لیے ہی نہیں ہے, یہ ریلیشن شپ کے لیے بھی ہے. یہ تو میری اماں کہتی ہوتی تھی. ہاں, یہ بڑے ہی کہتے تھے, لیکن اس بات کو آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا کہ یہ بات ہے کیا. اچھا, کھلاؤ سونے کا نوالا مطلب کہ پیار اتنا دے دو کہ اگلا بندہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہ سکے. میں آپ کو آج اس کا جو ہے وہ تفصیل سمجھا دیتی ہوں. اور دیکھو شیر کی نظر سے یہ کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو اسے یہ بھی پتا ہو کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی تو یہ مجھے چھوڑے گا نہیں میرا پارٹنر. اپنی پاورز کو کبھی بھی, اپنی کمزوری اس کے سامنے جو ہے وہ آپ نے نہیں رکھنی اپنے پارٹنر کے. اکثر اوقات ہم اپنے پارٹنر کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں, اپنی کمزوریاں اس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں, گھر کی باتیں, دوستوں کی باتیں, فلاں نے مجھے یہ کہا, میری ویکنیس یہ ہے. میاں بیوی کا نیا نیا ریلیشن شپ بنتا ہے, ایک دوسرے کو جو ہے وہ اپنی باتیں بتانے کی جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں. نہیں بتانی چاہیے, نہیں بتانی چاہیے. اپنے شوہر کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہیے. نہیں, بس آپ اپنی پرسنالٹی, اپنی شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں, جو آپ ڈیمانڈ کرتی ہیں, آپ کو جو ریکوائرڈ ہے, جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اچھی لائف کے لیے ہو, وہ بتائیں. لیکن اپنی کمزوریاں نہیں بتانی. کمزوری تو کسی کے ہاتھ میں دینی نہیں, بھائی ہو, بہن ہو, کوئی رشتہ دار ہو, کچھ بھی ہو, یہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اپنی کمزوری کو اللہ کے ساتھ شیئر کریں اور اللہ کو کہیں کہ اس کمزوری کو میری پاور بنا دے, میری طاقت بنا دے. اگر آپ شوہر کو کہیں گی یا بیوی کو شوہر کہے گا تو کہیں نہ کہیں فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے نا. دیکھیں, میاں بیوی کے ریلیشن میں اعتبار جو ہے وہ ضروری ہے, لیکن اندھا اعتماد یا اعتبار جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اب جب ریلیشن شپ تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے نا تو بہت گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے, میاں بیوی کا وہ دور دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا, جس مرد کی محبت جو ہے وہ اچھی یا سالڈ نہیں ہوتی ان کے درمیان میں گیپ آتا ہے.
صرف مرد کی؟ جی مرد کی. کہ عورت کی بھی؟ نہیں نہیں نہیں، عورت کی نہیں. عورت تو محبت کرتی ہے، عورت محبت کے لیے ہی بنائی گئی ہے. عورت ہر ممکن حد تک کوشش کرتی ہے کہ وہ مرد کو خوش کرے اور مرد کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ یہ چلے. ساری عورتوں کے بارے میں آپ کہہ سکتی ہیں؟ نہیں، ساری عورتوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عورت کا ایک اپنا رویہ ہے، ہر عورت کا اپنا بیہیویئر ہے، لیکن عورت محبت ہی مانگتی ہے. یہ سب عورتوں کے لیے ہے. وہ چاہے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے مانگے، بس جس سے مرضی مانگے، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن محبت ہی چاہیے اس کو. اس کو ہر وقت چاہے جانے کا ایک شوق ہے